السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وازکی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آج ہم کو پیارے آقا کا ذکر کرنے کا اور پیارے آقا کو یاد کرنے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ میرے دوستو، دنیا میں اگر آپ کو کوئی پودا اگانا ہے، کوئی پھل اگر آپ کو اگانا ہے تو اس کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ کھیتی کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی کا بیج کب ڈالنا ہے، کون سے موسم میں ڈالنا ہے، کیسا اس کو پانی دینا، کیسا اس کی خدمت کرنا، اور پھر کون سے موسم میں اس کے پھل کو تیار کرنا، نکالنا، یہ سب ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بارش کے موسم میں آم پیدا کرنا چاہا، آم نکالنا چاہا، وہ پوری زندگی کوشش کر لیا تو بھی نہیں نکلتا، کیونکہ آم کا ایک خاص موسم ہے، وہ اسی موسم میں نکلتا۔ اسی طرح ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، اسی موسم میں وہ پھل نکلتا ہے۔ اسی طرح ایمان کا یہ جو پھل ہے، یہ نکلنے کے واسطے بھی ایک خاص موسم ہونا۔ آم کے جھاڑ کو آپ زمین پہ نکالتے، چاول کا اگر کھیتی کرنا ہے زمین پہ کرتے، ہر چیز کی کھیتی زمین پہ ہوتی ہے، لیکن ایمان کی جو کھیتی ہے، ایمان کی جو فصل ہے، ایمان کا جو پھل ہے، یہ زمین پہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہم کو ایمان کے پھل کو اگانا ہے تو ایمان کے پھل کو اگانے کے لیے بھی ایک خاص موسم ہونا۔ جس طرح آم کو نکالنے ایک خاص موسم ہونا، اس کو خاص پانی دینا، اس کو خاص دھوپ لگنا، زیادہ بارش ہو گئی تو بھی خراب ہو جاتا، دھوپ نہیں لگی تو بھی خراب ہو جاتا۔ اس کو جس طرح کی ریکوائرمنٹ اس کی ہوتی ہے، جس طرح اس کو ہونا چاہیے، وہ پورا اس کو ملنا، جب ملے گا تو وہ اچھا پھل بن کر نکلے گا۔ اسی طرح ہمارا ایمان بھی اگر دل میں اگنا ہے، اس کے لیے بھی ایک موسم ہونا، اس کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہے، اور وہ موسم کون سا ہے، اور ہمارے دل میں جو ایمان کا پودا ہم کو اگانا ہے، ایمان کا جو پھل نکالنا ہے، اس کی بیج کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جس بندے کے دل میں پیارے رسول سے محبت ہوتی ہے، وہ بندہ جب اپنے دل میں ایمان کو اگانا چاہے، ایمان کا پھل نکالنا چاہے، تو وہ ایمان کو اگا سکتا ہے، ایمان اس کے دل میں آ سکتا ہے، اور وہ مومن بن سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے پیارے آقا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیارے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود بخود ایمان والا بن جاتا ہوں، میں خود بخود جنتی بن جاتا ہوں، میں خود بخود اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہوں، اگر کوئی اس طرح بولا، اور اس طرح بول کے 1000 سال بھی وہ محنت کر لیا، ایمان والا نہیں بن سکتا۔
ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا ضروری ہے۔ یہ اس پھل کا موسم ہے، اس پھل کا پانی ہے، اس پھل کی بینز ہے، اس پھل کی اصل ہے۔ ایمان ہی پیارے آقا کی محبت کا نام ہے۔ دنیا میں یہودی بول کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ شاید نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ یہودی کا مطلب کون ہے؟ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ یہودی لوگ وہ پکے توحید کے ماننے والے، وہ پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، وہ کسی دوسرے پتھر کے بت کو بنا کے اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، وہ ہندو نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ وہ یہودی جو ہیں وہ توحید کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں، اللہ کو معبود و برحق مانتے ہیں، وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی قرآن میں اللہ نے ان کو مسلمان نہیں کہا، قرآن میں اللہ نے ان کو مغضوب علیہ کہا، یعنی اللہ کا غصہ ان پہ اترتا ہے۔ ان سے بچنے کے واسطے اللہ دعا سکھایا، دعا کرو غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ایسے یہودیوں کے طریقے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا۔ ان کے اوپر غصہ کیوں نازل ہوا؟ اللہ کو تو مانتے ہیں وہ لوگ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہی نہیں، وہ اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ دنیا کا پیدا کرنے والا کون بول تو اللہ بولتے ہیں، بارش کون برساتا؟ اللہ برساتا ہے، لوگوں کو کون پیدا کیا؟ اللہ پیدا کیا۔ ہر چیز میں جب اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان صرف اللہ کو ماننے کا نام نہیں ہے، رسول کی محبت کرتے ہوئے جب اللہ کو ماننے کا نام مسلمانی ہے۔ جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، رسول سے کنیکشن نہیں ہے، رسول سے کیا بھی واسطہ نہیں ہے، ایسا آدمی 1,00,000 بار بھی اللہ کو مانے، اللہ کو اس کی مسلمانی پسند نہیں ہے، اللہ کو اس کا ایمان پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندو مجھے مانو، لیکن تم مجھے ڈائریکٹ مت مانو، رسول اللہ کے واسطے اور ان کے وسیلے سے، ان کی محبت سے تم مجھے مانو۔ نصرانی یہ جو لوگ ہیں، کرسچنز، یہ لوگوں میں بھی کئی جماعتیں ہیں، جیسا مسلمانوں میں بھی جماعتیں ہے۔ اہل سنت ایک جماعت ہے، آج کل نکل گئے نا 90 جماعتیں ہیں، لیکن پورے جماعتوں میں سب سے اچھی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت۔ کل قیامت کے روز اگر کوئی جنت میں جانے والا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت والا۔ تو جس طرح مسلمانوں میں کئی جماعتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں بھی اس طرح کی جماعتیں ہیں، 70 پر 2 جماعتیں ان لوگوں میں بھی ہے۔ کرسچنوں میں بھی ہر کوئی عیسیٰ کو خدا نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو خدا مانتے ہیں۔ ان لوگوں میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، خدا کا ایک بندہ بولتے، خدا کا رسول بولتے، اور وہ اللہ کو ماننے والے لوگ بھی ہیں ان لوگوں میں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو پڑھ کے ان کو رونے آتا ہے، وہ اللہ کے ڈر سے رونے لگتے ہیں۔ ایسے اللہ والے لوگ بھی ہیں ان میں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، جب یہ اللہ کی نشانیاں پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی پہچان اور اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، لیکن قرآن نے ان کو بھی ایمان والا نہیں کہا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ایسے گمراہ لوگوں کے راستے پہ بھی ہم کو مت چلا، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ گمراہ کیوں ہو گئے یہ لوگ کرسچنز، جبکہ خدا کو ماننے والے بھی ہیں ان میں؟ پھر یہ گمراہ کیوں ہو گئے؟ معلوم یہ ہوا یہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوئے، یہ پیارے نبی کو نہیں ماننے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ جب پیارے نبی آ گئے دنیا میں، اب سب کا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے نبووں کے، اپنے اپنے نبیوں کو ماننا نہیں، اب اپنے اپنے نبیوں کو مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا، سرکار پہ ایمان لانا۔ جب تک کوئی سرکار سے محبت نہیں کرتا، سرکار سے
ایمان کا عقیدہ اس کا مضبوط نہیں ہوتا، سرکار سے تعلق اس کا مضبوط نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر لے وہ ایمان والا نہیں بن سکتا۔ عام لوگا تو عام لوگا ہے، نبیاں بھی اگر ایمان والے بننا ہے تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری ہے، رسول کی محبت کرنا ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,20,000 پر 4,000 جتنے بھی نبیاں آئے، ہر نبی کے واسطے یہ ضروری تھا کہ وہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمام لوگ عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، اللہ کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا اور ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ اے لوگوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ بلکہ وعدہ لیا۔ تو تمام لوگ کیا بولے؟ اے اللہ کیوں نہیں، ہم مانتے تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے۔ ہم سب وعدہ کیے اللہ سے، ہم بھی تھے وہاں پر۔ جب انسانوں کا وعدہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، اپنے نبیوں کو الگ بلائے اور ان سے ایک اور وعدہ اللہ رب العزت نے لیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ تمام نبیوں سے اللہ نے کہا کہ اے نبیوں کی روحو، میں تم کو دنیا میں نبی بنا کے بھیجتا ہوں، میں تم کو دنیا میں اپنی کتاب دے کے بھیجتا ہوں، میں تم کو دنیا میں اپنا رسول بنا کے بھیجتا ہوں، تم جاؤ دنیا میں لوگوں کو میری طرف بلاؤ، میرے دین کی خدمت کرو۔ لیکن یاد رکھو اگر تمہارے زمانے میں تم لوگوں کو اللہ کے پاس بلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر تمہارے زمانے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم کیا کرنا؟ پھر میں نبی ہوں نہیں بولنا، اپنی نبوت کو چھوڑ دے کے محمد الرسول اللہ پہ ایمان لانا۔ قال اقررتم، اللہ پوچھتا ہے مانتے تم میرے اس وعدے کو؟ اگر مانتے تو بولو نبی بناتا ہوں، ورنہ تم کو نبی بھی بنانے والا نہیں۔ نبیوں کو جو نبوت ملی، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی بنے یہ ہمارے نبی کے صدقے میں بنے، موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی بنے ہمارے نبی کے صدقے میں بنے، حضرت آدم علیہ السلام جو نبی بنے وہ بھی ہمارے نبی کے صدقے میں بنے۔ تو جب تک کوئی ہمارے نبی کو نہیں مانا، پیارے آقا سے محبت نہیں کیا، وہ کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، وہ ایمان والا نہیں بن سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار پرانے حضرت موسیٰ کے انجیل کے تورات کے تھوڑے کتابہ تھوڑے ورقہ ان کو ملے، حضرت عمر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی تورات، اس کے تھوڑے پیپرہ ان کو ملے۔ انہوں کیا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے وہ پیپر پڑھنے لگے، وہ کتاب پڑھنے لگے، اللہ کا کلام ہی ہے وہ، لیکن کس پہ اترا سو؟ حضرت موسیٰ پہ اترا سو، اس کو لے کے وہ پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً دیکھتے ہیں، حضرت عمر کو روکتے، آئے عمر رکو، کیوں پڑھ رہے ہو تم؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے، سرکار غصے میں آ رہے ہیں، جلال میں آ رہے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں تم؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بھائی میں غلطی کیا کرتا ہوں، میں تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تو اللہ کا ہے نا، تورات بھی اللہ کا، بائبل بھی اللہ کا، سب اللہ کے جناب اللہ چھتا رہا سو، میں اللہ کا پڑھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے فرماتے ہیں کہ اے عمر تم موسیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، ارے موسیٰ کی کتاب کی بات تو دور کی بات ہے، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، ارے موسیٰ کی کتاب تو بازو رکھو، اگر موسیٰ خود زندہ ہوتے آج کے زمانے میں، وہ میں نبی ہوں نہیں بولتے تھے، وہ میرے اوپر ایمان لاتے تھے، وہ میری کتاب کو پڑھتے تھے، وہ میری قرآن کو پڑھتے، ارے یہ انجیل ہے نا، یہ تورات ہے نا، یہ بائبل ہے نا، یہ زبور ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے وہ نبیاں۔ جب ان کے زمانے میں محمد رسول اللہ آگے تو پھر رسول کی بات کرتے۔ قیامت کے قریب بھی جس طرح پرسوں بھی میں نے آپ کو ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر کیا کریں گے؟ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں نہیں بولیں گے، اے لوگوں میرے اوپر ایمان لاؤ نہیں بولیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھو ایسا نہیں بولیں گے، وہ یہ بولتے ہیں کہ اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں صحیح ہے، لیکن اب دنیا میں جو میں دوبارہ آیا ہوں یہ میں اپنے نبی بن کے نہیں آیا ہوں، اپنے رسالت کی تبلیغ کرنے نہیں آیا ہوں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے آیا ہوں۔ سب کو بولتے ہیں کہ سرکار پہ ایمان لاؤ۔
تو میں کیا بتا رہا تھا، ایمان کا بیج، ایمان کا پودا اگر دل میں اگتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے نا، وہ 1000 نمازہ پڑھ لیا تو بھی انہیں ایمان والا نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقہ بول کے ایک جماعت تھی، منافق ان کا نام، نمازہ پڑھتے تھے وہ لوگ، اتنے نمازہ پڑھتے تھے، راتوں میں ٹھہر ٹھہر کے پاما سج جاتے تھے ان کے، اور اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، صحابہ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتے، ارے کیا اچھے لوگ ہیں، کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے، بہت نماز پڑھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا اور کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے لوگو یہ جو منافقہ ہے، یہ منافقہ کل قیامت کے روز جنت میں نہیں جاتے، یہ منافقہ دوزخ میں سب سے نچلے گڑھے میں اگر کوئی ہوگا تو وہ منافق ہوگا، سب سے نچلے گڑھے میں۔ وہ کیوں ہوگا؟ اللہ نے اس کی بھی وجہ بتائی اور کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے پیارے نبی، جب یہ منافقوں کو آپ اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ بول کے بلائے سمجھو، یہ لوگ اللہ کی طرف آ جاتے، نمازہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، اللہ کے پورے کامہ کرتے، لیکن جب رسول کے پاس آؤ بول کے بولے سمجھو، یہ کہ لوگ کیا کرتے معلوم؟ رسول کو ماننے کی کیا ضرورت ہے جی بولتے، رسول سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معمولی میسنجر ہے، نعوذ باللہ، آئے کتاب دیے چلے گئے، ان کا کام تو اتنا ہی تھا، ان کا کام کیا ہے؟ لہٰذا ان کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی نماز پڑھتے، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ایسا بولنے والوں کو ہم جنت میں نہیں ڈالتے، دوزخ میں سب سے نچلے گڑھے میں ایسے لوگوں کو اٹھا کے ڈالتے، کیونکہ یہ لوگ ہمارے کو مانے، ہمارے رسول کو نہیں مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بندہ ایمان نہیں لاتا، رسول سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ کچھ بھی کر لو ایمان والا نہیں بن سکتا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت کو تقسیم کرتے رہتے۔ مال غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان پرانے زمانے میں جنگا لڑتے تھے، تو جو جنگ میں فتح ہو جاتی، جو جنگ جیت جاتے نا، کافرہ کیا کرتے؟ بھاگ کے چلے جاتے، اور جاتے جاتے اپنے پورے پیسے وغیرہ جو بھی جنگ میں لگ گئے سب چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اب مسلمانہ اس پہ قبضہ کر لیتے، اس کو مال غنیمت بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال آیا، سرکار کیا کرتے ہیں؟ پورا سننا چاندی کیا کیا کی ہے وہ سب لوگوں کو بانٹتے ہیں سرکار، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، سرکار کی مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، جس کو جتنا چاہے دے دیں، انہوں مالک ہے، انہوں رسول ہیں۔ ایک آدمی اس میں سے اٹھتا ہے لوگوں میں سے اور اٹھ کے کہتا ہے اتق اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، آپ ایک کو زیادہ دیے ایک کو کم دیے، اللہ سے ڈرو۔ سرکار بولتے ہیں کہ بندے میرے سے بھی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے کیا دنیا میں؟ ارے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو مجھے اللہ سے ڈرو بول رہا ہے؟ میرے سے بھی اچھا کوئی انسان ہے کیا دنیا میں؟ وہ یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آپ انصاف نہیں کرتے ہیں، آپ انصاف کرو، اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کو جلال آ جاتا، غصہ آ جاتا، حضرت عمر تلوار لے کے ٹھہر جاتے، یا رسول اللہ حکم دیے اس کی گردن نکال لیتا ہوں، آپ کو انصاف کرو بولتا ہے، آپ کو اللہ سے ڈرو بولتا ہے، سمجھا کیا انہیں اپنے آپ کو؟ سرکار بولتے ہیں کہ اے عمر نہیں، تم اس کو مت مارو، دیکھو اس کی نمازیں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی نمازوں کو دیکھ کے لوگ اس کو اللہ والے سمجھیں گے، اس کے قرآن اتنا زیادہ پڑھے گا، یہ اس کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کے لوگ اس کو اللہ والا سمجھیں گے، اس کے پاس ہر چیز ہوگی لیکن انہیں میرا ادب نہیں کرا، میرے سے محبت نہیں ہے اس کو، میرے کو انصاف کرو بول رہا ہے۔ اے عمر یہ ایسا آدمی ہے، اس کے اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن میری محبت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ دیندار نہیں ہوں گے، نماز پڑھ کے بھی وہ لوگ دیندار نہیں ہوں گے، دین سے نکل گئے۔ سرکار فرماتے ہیں جس طرح ایک تیر تم پھینکتے ہو تو تیر جو نکل گیا بس نکل گیا، واپس پلٹ کے نہیں آتا، اسی طرح یہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکل گیا، اب ایمان ان کے دل میں پلٹ کے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیا کرے یہ لوگ؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ ایمان کا پودا اگر دل میں اگتا ہے تو رسول کی محبت سے اگتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بیج جب تک آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہے، تو ایمان پیدا نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار خود فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، میرے سے محبت نہیں کرے تو وہ ایمان والا نہیں بن سکتا۔ یہ رسول اللہ بول رہے ہیں۔ اور کتنی محبت کرنا، سرکار فرماتے من والدہ، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنا، وولدہ، بچوں سے زیادہ محبت کرنا، والناس اجمعین، دنیا کے پورے لوگوں سے زیادہ محبت کرنا۔ جب تک تم دنیا کے پورے لوگوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے، تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نبی ہم کو دیا ہے، ایسے رسول کا ہم کو امتی بنایا ہے کہ پورے نبیاں ان کے غلام ہیں، پورے رسولہ ان کے غلام ہیں، پورے دنیا کے لوگا ان کے غلام ہیں، فرشتے ان کے قدموں کی دھول سے بنے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے غلام ہیں، جنہ ان کے غلام ہیں، پوری کائنات ان کی نوکر ہے، یہ کائنات کے بادشاہ اور مالک ہے۔ ایسے مبارک نبی کی امت میں اللہ ہم نہ پیدا کرا، ہم کو پیدا کیا۔ ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ میں غلام محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں کوئی معمولی انسان نہیں ہوں، میں موسیٰ کا امتی، عیسیٰ کا امتی نہیں ہوں علیہم السلام، میں حضرت محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں۔ جب اتنے بڑے رسول کی امتی ہیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، پیارے آقا سے محبت بھی کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل بھی کرنا، پیارے آقا کی سنتوں کو زندہ بھی کرنا۔ تب کہیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور تب کہیں جا کر ہم ایمان والے بنیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔